بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذو الجلال والاکرام۔ تو جی ناظرین، الحمدللہ عز وجل نور العزا کا سبق جاری و ساری ہے۔ تو آج ہم جو سبق پڑھیں گے تو وہ آپ کے سامنے ہے کہ فصل فی بیان الاحق بالامامتی، کہ امامت کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے، اس کے بیان کے بارے میں فصل۔ ٹھیک ہے، احق اس میں تفضیل کا صیغہ ہے، تو امامت کا، نماز پڑھانے کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے۔ ٹھیک ہے، اسی طرح اس فصل کا جو عنوان ہے تو آپ حاشیے میں دیکھ رہے ہوں گے کہ اس کے فصل کے اندر کون سے مسائل ہیں۔ کہتے ہیں وفی بیانی ترتیب الصفوفی، صف کی یعنی صفوں کی ترتیب کا بیان بھی ہوگا اس کے اندر۔ ٹھیک ہے، ایک تو یہ ہے کون امام بنے، کون حقدار ہے وہ، اور دوسرا صف کی ترتیب کیسی ہونی چاہیے، یعنی مرد، عورت، ٹھیک ہے، بچے، خنثی۔ ٹھیک ہے، تو یہ سارے جو اگر ایک جگہ اکٹھے ہوں تو پھر کیا ترتیب ہونی چاہیے، تو اس پر بھی انشاءاللہ عز و جل بات ہوگی۔ تو سب سے پہلے ہے کہ اذا لم یکن بین الحاضرین صاحب منزل ولا ذو وظیفۃ ولا ذو سلطان، کہتے ہیں اگر نہ ہو حاضرین میں سے، یعنی کسی کے گھر میں کوئی چند افراد اکٹھے ہوئے، ایسی صورت میں کہ جہاں پر مسجد وغیرہ مطلب قریب نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اگر مسجد قریب ہے تو پھر تو وہاں پر ہی جانا ہوگا، لیکن جہاں کوئی مسجد وغیرہ کی ترکیب نہیں ہے اور ایسی جگہ پر کوئی عوام اکٹھی ہوتی ہے، محفل ہوتی ہے یا کوئی اور پارٹی وغیرہ ہوتی ہے، جس طرح افطار پارٹی ہوتی ہے، تو ایسی صورت میں جو سب سے زیادہ حقدار ہے وہ ہے صاحب منزل، صاحب گھر یعنی گھر والا۔ اگر ایسی وہ اہلیت رکھتا ہے تو پھر یہاں اس کی صورت بیان ہو رہی ہے کہ وہ ہو۔ ٹھیک ہے، اگر صاحب گھر نہ ہو، صاحب منزل جو ہے وہ نہ ہو، اور اسی طرح ذو وظیفہ، ذو سلطان نہ ہو، تو جو صورتیں بیان ہونے والی نا آگے، تو یہ صورتیں تب ہوں گی۔ وگرنہ اگر یہ ہے یعنی گھر والا ہے، ساری اہلیت ہے، تو اس کو آگے کیا جائے گا۔ اسی طرح ذو وظیفتین جو ہے، ٹھیک ہے، وظیفہ آپ نے بھی سنا ہوگا لفظ، کہ جس طرح کہتے ہیں اسکالرشپ۔ ٹھیک ہے، تو یہ اسی معنی میں ہے، وظیفہ مطلب پیسے، تنخواہ، تو تنخواہ والا، ذو اس کا موصوف ہے یعنی تنخواہ والا، تو مراد اس سے جو مقرر ہو، جس طرح ہمارے ہاں آج کل ہر مسجد کے اندر امام و مؤذن مقرر ہوتے ہیں، ان کی تنخواہ ہوتی ہے، تو اس لیے جس مسجد کا جو امام مقرر ہے، جس جگہ کا جو امام مقرر ہے، تو اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ خود وہاں پر امامت کرے۔ ٹھیک ہے، کوئی اور نہیں جس کی جگہ پر جا کے کروا سکتا۔ ٹھیک ہے، اور آگے جو ذو سلطان والی بات ہے یعنی بادشاہ والا، ٹھیک ہے، یعنی حکومت والا ہو، ذمہ دار ہو، تو یہ فی زمانہ تو اس طرح نہیں ہوتا۔ آپ کے سامنے ہے کہ کیسے کیسے سیاستدان آج کل کے ہوتے ہیں، حکومت والے ہوتے ہیں، کہ صحیح طور پر کلمہ پڑھنا نہیں آتا، بسم اللہ پڑھنی نہیں آتی، تلاوت جو قرآن پاک کی ہے جو ضروری ہوتی ہے، مطلب جتنی مقدار میں، یا نماز کے جو مسائل ہیں، تو کون کتنا جانتا ہے یہ سب کو پتہ ہے۔ تو یہ چونکہ کتاب پرانی ہے اور پہلے کے زمانے کے اندر اچھے جو حکومت والے ہوا کرتے تھے اور اچھا نظام ہوا کرتا تھا، تو اس لیے یہ سارے مسائل بکس کے اندر موجود ہیں۔ بہرحال اگر یہ نہ ہوں، ٹھیک ہے، تو پھر کیا صورتحال بنے گی، کون مقدم ہوگا، کون مؤخر ہوگا، کس کو زیادہ ترجیح دی جائے گی، تو یہاں سے آگے وضاحت کر رہے ہیں فَالْأَعْلَمُ، یہ صورتیں نہ ہوں پیچھے والی تو کہتے ہیں پھر زیادہ جاننے والا۔ ٹھیک ہے، علم جو لفظ ہے تو اس سے اس میں تفضیل کا صیغہ ہے اعلم احق بالامامتی، تو پھر زیادہ حقدار جو ہوگا امامت کا وہ زیادہ علم والا ہوگا۔ ٹھیک ہے، علم سے مراد ہو گئے جو نماز کے مسائل، ٹھیک ہے، احکام صلاۃ، تو پھر اس کے تحت جتنے بھی قرات کے حوالے سے مسائل آ جائیں یا جو بھی ٹوٹل مسائل ہیں تو وہ اس کے تحت آ جائیں گے۔ اب اگر جو جماعت کے لیے وہاں پر موجود ہے، اگر 8-10 بندے ہیں، 20 بندے ہیں، 50 بندے ہیں، تو جناب سارے ہی علم والے ہیں اور سب کا جناب علم و جو مرتبہ ہے وہ برابر ہے، تو پھر کس کو ترتیب دی جائے گی؟ ان میں سے پھر ایک اور صورت دیکھی جائے گی، وہ ہے الاقرأ، سب سے زیادہ قرات کرنے والا کون ہے، یعنی سب سے زیادہ قاری کون ہے بڑا۔ ٹھیک ہے، تو یہ دیکھا جائے گا، اگر اس میں بھی برابر ہے، ٹھیک ہے، یہ جتنی بھی صورتیں آگے آتی چلی جا رہی ہیں پیچھے والی ایڈ ہوتی چلی جائیں گی، یعنی پیچھے والی بھی سب کے اندر برابر ہیں، ٹھیک ہے، اور آگے والی پھر مزید فصلیں لگاتے جائیں گے۔ ٹھیک ہے، تو مطلب ان کو جدا کرنے کے لیے کہ یہ دیکھ لیں تاکہ کم ہو جائیں، ٹھیک ہے، یعنی ایک امام ان میں سے نکل آئے، زیادہ بہترین امام۔ اب اگر قرات میں بھی
وہ سارے برابر ہیں تو ثم الاوراء، تو پھر سب سے زیادہ جو پرہیزگار ہوگا، تقوی والا ہوگا، تو پھر اس کو دیکھا جائے گا ان سب میں سے، ٹھیک ہے۔ سب کے تو 10 ہیں، تو 10 کے اندر علم میں بھی برابر ہیں، اقرا یعنی قرات میں بھی برابر ہیں، تو پھر تقوی میں دیکھا جائے گا کہ کون سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے۔ اب یہاں پر تقوی لفظ نہیں لے کے آئے، اورا لے کے آئے، تو یہ کیوں لے کے؟ اس کا بھی انہوں نے حاشیے میں جواب دیا ہے کہ الورع جو واو را عین ہے، تو یہ اس کا معنی کیا کہتے ہیں؟ اجتناب الشبہات، تو یہ شبہات سے بچنے کو کہتے ہیں، یعنی حرام سے تو بچنا ہی بچنا ہے، لیکن یہ جو شبہ والی چیزیں ہوتی ہیں تو ان سے بھی جو بچا جاتا ہے نا، تو اس کے لیے لفظ واو را عین استعمال کیا جاتا ہے۔ تو یہاں پر مطلب کہ ان 10 افراد میں سے اگر ایسا ایک بندہ ہے کہ جو حرام سے تو بچتا ہی بچتا ہے، لیکن کسی کے اندر شبہ ہے تو اس سے بھی وہ بچتا ہے، اس کو استعمال نہیں کرتا، یا جو بھی اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں تو اس سے دور رہتا ہے، تو پھر اس کو ترجیح دی جائے گی۔ لیکن اگر ان میں بھی وہ سارے برابر ہیں تو پھر کہتے ہیں ثم الاسن، پھر سے سب سے زیادہ عمر والا ہے، ٹھیک ہے، سین نون نون، تو یہ عمر کو بولتے ہیں، تو پھر عمر کو دیکھا جائے گا کہ کس کی زیادہ عمر ہے، ٹھیک ہے۔ ثم الاحسن خلقا، پھر اگر اس میں بھی برابر ہو تو کہتے ہیں کہ خلق کے حساب سے اس کو دیکھا جائے گا کون زیادہ بہترین ہے۔ اگر اس میں بھی ہو تو پھر کہتے ہیں ثم الاحسن وجہا، پھر شکل و صورت، حسن و جمال کے حساب سے، ٹھیک ہے۔ اگر اس میں بھی برابر ہو ثم الاشرف نسبا، تو پھر نسب کے لحاظ سے دیکھا جائے گا۔ ثم الاحسن صوتا، پھر اس میں بھی اگر برابر ہو تو پھر آواز کے اندر دیکھا جائے گا کہ آواز میں کون بہترین ہے۔ ثم الانظف ثوبا، اگر اس میں بھی برابر ہو آواز میں تو پھر دیکھا جائے گا کہ کپڑے اور سارے ظاہری جو حلیہ وغیرہ ہے تو اس میں وہ کتنا نظافت والا ہے، صفائی ستھرائی والا ہے۔ لیکن اگر ساری صورتیں برابر ہیں، یہ ساری جو گنوائی گئی ہیں، کہتے ہیں فَإِنِ اسْتَوَوْا، اگر ان سب میں برابر ہوں، یُکْرَوْا، تو پھر قرعہ ڈالی جائے گی، ٹھیک ہے، قرعہ اندازی ہوگی ان کے درمیان قرعہ اندازی کی جائے، او یا پھر کہتے ہیں الخیار، پھر اختیار ہوگا الی القومی، قوم کی طرف، یعنی قوم کو اختیار ہوگا کہ یہ 10 افراد کے اندر یہ ساری خصوصیات ہیں، تو جس کو چاہیں وہ آگے کر دیں، یا پھر ان کے درمیان سب کے 10 کے نام ڈال کر 10 کے نام ڈالیں اور پھر ایک باکس وغیرہ میں یا جیسے بھی قرعہ کریں، تو قرعہ کے بعد جس کا نام لکھے تو اس کو بڑھا دیا جائے۔ اچھا، فَإِنِ اخْتَلَفُوا، اور اگر ان کو اختلاف ہو جائے، یعنی جو عوام ہے وہ مختلف ہو جائیں، ٹھیک ہے، مطلب 10 بندے ہیں تو جناب 4 کے بارے میں ایک قوم کہہ رہی ہے، چند افراد کہہ رہے ہیں کہ ان 4 مطلب اس کو بنا دیں، اور دوسرا کہہ رہا ہے جناب فلاں کو بنا دیں، ٹھیک ہے، تو اب جس طرف قوم زیادہ ہو، ٹھیک ہے، مطلب 2 بندوں کے بارے میں سلیکٹ تو ہوئے کہ 2 امام بنائیں، لیکن جن میں سے جناب جو عوام ہے ساتھ میں، تو ان میں سے آپ مثال کے طور پر لگا لیں 20 بندے، 20 میں سے جناب 12 بندے کہہ رہے ہیں جناب مثال کے طور پر عمر نامی جو امام صاحب ہیں ان کو بنا دیں، اور جو 8 ہیں وہ کہہ رہے ہیں جو زید نامی امام صاحب ہیں اس کو بنا دیں۔ تو اب اس کا آگے جواب دے رہے ہیں، تو فَإِنِ اخْتَلَفُوا فَالْعِبْرَةُ بِمَا اخْتَارَهُ الْأَكْثَرُ، اگر اختلاف ہو جائے کہ کس کو مطلب بنانا ہے، تو کہتے ہیں تو اختیار کریں گے، اس کا اعتبار ہوگا اس کا جس کو اختیار کریں اکثر، ٹھیک ہے، بما اس کو فالعبرۃ، تو اعتبار ہوگا بما اس کا اختارہ جس کو اختیار کیا ہے الاکثر، اکثر نے، یعنی جس کی طرف زیادہ ووٹ ہے۔ وَإِن قَدَّمُوا، اور اگر بڑھا دیا، وہ جو عوام ہے وہ بڑھا دیں، غیر الاولا، اس کو جو اولا نہیں ہے، یعنی جس کو آگے کرنا چاہیے تھا اس کو نہیں کیا، جس کو نہیں کرنا چاہیے تھا اس کو کر دیا، تو پھر کہتے ہیں فقد اساءوا، انہوں نے برا کیا، ٹھیک ہے۔ اب یہاں پر غیر اولا سے مراد یہ ہے کہ مطلب اس کی نماز تو ہو جائے گی، لیکن پھر بھی جو ایک ترتیب پیچھے بیان ہوئی تو اس کا انہوں نے عکس کیا، ٹھیک ہے، ایسا نہیں ہے کہ کوئی نماز پڑھانے کا اہل ہی نہیں تھا تو اس کو آگے کر دیا، تو وہ یہاں صورت بیان نہیں ہوئی۔ اچھا، یہ صورتیں بیان ہوئی، تو اب آگے ہے کہ جن کی امامت مکروہ ہے، ٹھیک ہے، مکروہ کی جو علت یہاں پر ہوگی وہ یہی ہے کہ عوام اسے گویا کہ گھن کھائیں گے، نفرت کریں گے اور اچھا نہیں سمجھیں گے، ٹھیک ہے، تو اس طرح کی یہ صورتیں ہیں۔ تو امامت العبدی، غلام کی امامت، ٹھیک ہے، جبکہ وہ عالم، اور کیونکہ یہاں پر جو ہے وہ مکروہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ جو غلام ہوا کرتے تھے، جس طرح پچھلے سبق میں اندر آپ نے سنا ہوگا کہ جو عبد ہوتا ہے اس کو جماعت بھی مطلب معاف ہوتی ہے، کیونکہ خدمت وغیرہ اس نے کرنی ہوتی ہے اپنے جو آقا کی۔ تو اب یہاں پر اگر غلام کو بنا دیں گے امام، تو چونکہ امام جو غلام ہے تو وہ اس طرح کے مسائل وغیرہ جب سیکھتا نہیں ہے، چونکہ خدمت وغیرہ میں مصروف ہوتا ہے، تو اس لیے اس کو مطلب یہ مسائل وغیرہ بھی نہیں پتہ ہوں گے۔ تو اگر پتہ ہیں، فی زمانہ تو غلام ہے نہیں،
تو پھر اس کی مطلب عالم اور جاہل کے اندر اگر فرق ہے کہ اگر وہ بہت بڑا عالم ہے اگرچہ غلام ہے تو پھر اس کی صورت الگ ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر علت میں نے عرض کر دی کہ جو عوام اس کو مسائل وغیرہ کے بارے میں دیکھے کہ وہ جانتی ہے یا نہیں، تو یہ اصل وجہ ہوتی ہے۔ اچھا، والاعمى اور نابینا، ٹھیک ہے، اندھا نابینا، آنکھوں کا نور نہ ہونا، تو اگر کوئی ایسا امام ہے جو نابینا ہے تو اس کی بھی امامت مکروہ ہے، لیکن یہ اس صورت میں ہے کہ جب کہ اس کو نماز روزے کے مسائل پاکی نپاکی میں وہ مطلب غلطیاں کرتا ہو، لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو پھر تو زبردست ہے، ٹھیک ہے۔ اور عربی دیہاتی کی، ٹھیک ہے، اس کے اندر بھی وہی ہے کہ عموماً مسائل وغیرہ سے آگاہ نہیں ہوتے۔ وولد الزنا اور زانی کا بیٹا، ٹھیک ہے، جو کہ جاہل ہو اور فاسق ہو، ٹھیک ہے، یہ ساتھ میں انہوں نے قید لگا دی، تو یہ والد الزنا ہونا، لیکن ساتھ میں یہ ہے کہ جاہل بھی ہو مسائل وغیرہ سے، فاسق بھی ہو، گناہ بھی کرتا ہو، ٹھیک ہے، فاسق موجن ہو۔ تو بہرحال یہاں پر بھی وہی ہے، لیکن اگر وہ عالم ہے تو یہاں پر مسئلہ پھر چینج ہو جائے گا، وہ مکروہ بھی نہیں رہے گی، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح والمبتدع بدعتی، ٹھیک ہے، اب بدعتی مراد یہ نہیں ہے کہ کوئی جو بھی نیا کام کرنے والا ہو تو وہ بدعتی ہے، نہیں، بدعت سے مراد جو شریعت کے خلاف ہو، جو سنت کو مٹانے والی ہو، ایسی بدعت، ٹھیک ہے۔ اب مثال کے طور پر نیچے انہوں نے حاشیہ میں لکھا ہوا ہے کہ منکر رؤیت، یہ غالباً اللہ تعالیٰ کے بارے میں ہوگا کہ رؤیت باری تعالیٰ کا جو انکار کرنے والا ہے، کہ اللہ تعالیٰ کا انکار، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کا جو دیدار کیا اس کا انکار کرنے والا، یہ بھی بدعتی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح پیچھے اس کی چند مثالیں انہوں نے بیان فرمائی تھیں کہ اسراء یعنی جو معراج شریف ہوئی اس کا انکار کرنے والا، عذاب قبر کا انکار کرنے والا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح کرام کاتبین، ان کا وجود کا جو انکار کرنے والا، تو اس طرح کی یہ چند صورتیں انہوں نے بیان کی تھیں، لیکن ان کا تھوڑا سا ڈیفرنٹ تھا۔ تو بہرحال بدعت سے مراد جو جائز بدعت ہے وہ نہیں ہے۔ مثال کے طور پر یہ مسجدیں بنانا، ٹھیک ہے، اس طرح پتھر لگانا، قالین بچھانا، فانوس لگانا، تو اسی طرح پنکھے لگانا، قالین بچھانا، ہیٹر لگانا، پھر اے سی لگانا مساجد کے اندر، مدارس بنوانا، ٹھیک ہے، قرآن پاک کی جو آج کل ہمارے ہاں قرآن پاک ہوتا ہے تو اس انداز میں ہونا، ٹھیک ہے، تو یہ ساری بدعتیں ہیں، ٹھیک ہے۔ مثالیں دینے پہ آئیں تو بندہ مثالیں دیتا چلا جائے، تو یہ جو کچھ بھی ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، تو یہ جو نیا دین کے اندر ایک نیا پن آیا ہے، جدت آئی ہے، تو یہ پہلے تو نہیں ہوتا تھا، تو لہٰذا یہ اچھا ہے، اس نے کوئی اسلام کو مٹایا نہیں ہے، کوئی ختم نہیں کیا، بلکہ اسلام کے اندر مزید حسن آیا ہے، تو بالکل ٹھیک ہے، زبردست ہے، ٹھیک ہے۔ تو بدعت یہاں پر مبتدع سے مراد وہ ہے کہ جو شریعت کے خلاف کام کرنے والا ہو۔ تو وتطویل الصلاۃ، اور کس کی نماز مکروہ ہے؟ کہتے ہیں نماز کو لمبا کرنے والا، ٹھیک ہے، یعنی جو سنت نماز ہے جتنا مطلب بیان کیا گیا ہے تو اس سے بڑھانے والا، ٹھیک ہے۔ تو اب سنت جو مقدار ہے وہ میں نے پیچھے عرض کی تھی، طوال مفصل، انکسار مفصل اور جو صغار مفصل وغیرہ تھا۔ تو پھر بھی ہمارے ہاں اب اتنی مطلب نمازوں سے سستی ہے کہ بہت چھوٹی چھوٹی صورتیں ہی پڑھنی چاہیے، ٹھیک ہے۔ لوگ آتے ہیں تو لیکن بس جس انداز میں بھی پڑھ رہے ہوتے ہیں، اور پھر دعا مانگتے ہیں یا نہیں مانگتے، اور کتنا مسجد میں ٹھہرتے ہیں، ورد و وظائف کرتے ہیں یا نہیں کرتے، یہ سب کو پتہ ہے۔ تو پھر بھی عوام کا خیال رکھنا چاہیے، ٹھیک ہے۔ اچھا، آگے ہے وہ جماعت العورات، عورات کہتے ہیں برہنہ، ٹھیک ہے، بغیر کپڑوں کے ہونا، تو ننگوں کی برہنہ کی جماعت، ٹھیک ہے، یعنی 2 بندے ہیں 3 بندے ہیں، ان کی جماعت انہوں نے کروانی ہے، تو یہ بھی مکروہ ہے۔ اسی طرح والنساء، عورتوں کی جو جماعت ہے بھی مکروہ ہے، لیکن اگر یہ کریں، یعنی برہنہ جو ہیں کپڑے وغیرہ ان کے پاس نہیں تھے، تو وہ اگر جماعت کرائیں، یا عورتیں ان کے لیے ہے تو مکروہ تھا، لیکن اگر کروانا چاہیں یا کروا دیں تو پھر ان کے لیے طریقہ کیا ہے، ٹھیک ہے، تاکہ یہ برہنہ پن جو شرمگاہ اور یہ جو ستر عورت کے مسائل ہیں تو یہ کم سے کم مطلب ان پر نظر پڑے یا پڑے ہی نہ، تو اس کا آگے طریقہ کیا بیان کر رہے ہیں، فَإِن فَعَلْنَا يَقِفُ الْإِمَامُ، اگر یہ ایسا کام کریں یعنی جماعت کروائیں، یہ جو صورتیں 2 بیان ہوئی ہیں، تو پھر امام وقوف کرے، یعنی امام کھڑا ہو، وسطہن، ان کے درمیان میں، یعنی عورتیں ہیں تو مطلب ان کے درمیان میں عورت کھڑی ہو جائے، لیکن شرط وہی رہے گی کہ وہ جو پچھلے سبق میں نے عرض کیا تھا نا کہ ایڑی جو ہے وہ آگے ہو امام کی، تاکہ فرق رہے کچھ۔ کل عوراتی، تو عورت ان کے درمیان میں کھڑے ہو جیسے ننگے جو ہوتے ہیں وہ کھڑے ہوتے ہیں۔ تو اب جو برہنہ تھے ان کا بھی پیچھے طریقہ کار گزر گیا تھا، ٹھیک ہے، یہاں پر حاشیے میں بھی انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ یہ جو بیٹھ کر یہ جو نماز پڑھیں گے نا برہنہ جن کے پاس کپڑے نہیں ہیں، تو یہ بیٹھ کر اشارے سے پڑھیں گے، ٹھیک ہے نا، ان کا ڈیٹیل آپ نے پیچھے سبق میں پڑھ لی ہے۔ وَيَقِفُ الْوَاحِدُ عَنْ يَمِينِ الْإِمَامِ، اب آگے علیحدہ مسئلہ بیان ہو رہا ہے کہ ایک بندہ ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ جماعت کے لیے کم از کم ایک بندہ بھی ہو نا،
ٹھیک ہے، اور اگر بچہ بھی ہو، ٹھیک ہے، رجلن کانا او صبیا ممیزا، یعنی ایک عقل مند ممیز یعنی تمیز کرنے والا، فرق کرنے والا بچہ ہے، ٹھیک ہے، ان کو اچھے برے کی تمیز ہے، اگر ایسا بچہ ہے تو وہ بھی اگر بندے کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے تو اس کی جماعت کی فضیلت اس کو مل جائے گی۔ اچھا جی، تو اگر ایک بندہ ہے تو اس کو کیا کرے، وَيَقِفُ الْوَاحِدُ عَنْ يَمِينِ الْإِمَامِ، تو دائیں جانب، امام کی دائیں جانب کھڑا ہوگا، ٹھیک ہے، ایک ہے تو دائیں جانب کھڑا ہوگا، لیکن اس میں بھی وہی شرط کہ ساتھ میں برابر میں کھڑا تو ہوگا لیکن ایڑی امام کی آگے ہی ہوگی۔ وَالْأَكْثَرُ، اور اگر زیادہ ہیں، ایک سے زیادہ ہیں تو پھر کیا ہوگا، کہتے ہیں خَلْفَهُ، اس کے پیچھے کھڑے ہوں گے، جس طرح عموماً ہوتا ہے، ٹھیک ہے، پیچھے کھڑے ہوتے ہیں، مطلب ایک سے زیادہ ہیں، 2 ہیں، 3 ہیں، 4 ہیں، جتنے بھی ہیں، تو اس کی صفیں پیچھے بنیں گی۔ آگے کہتے ہیں وَيَصُفُّ الرِّجَالُ، اور آدمی صفیں بنائیں، ٹھیک ہے، ثُمَّ الصِّبْيَانُ، یعنی اب آگے کہ ایک مجمع میں، ایک مسجد میں یا جہاں پر بھی جماعت ہونے والی ہے تو وہاں پر عورتیں بھی ہیں، بچے بھی ہیں، مرد بھی ہیں، اور جناب خنسا بھی ہیں، ٹھیک ہے، خنسا جو کہ خنسا مشکل مراد ہوگا، ٹھیک ہے، اس کی ڈیٹیل انشاءاللہ آگے آئے گی۔ تو پہلے مردوں کی، پھر ثم الصبیان، پھر بچوں کی، ثم الخناسہ، پھر خناسہ یعنی خنسا جو ہجڑے ہوتے ہیں، ثم النساء، پھر عورتوں کی یہ صفیں بنیں گی۔ یہ ایک ترتیب ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں غالباً تھی اور اس طرح اس پر جاری تھا، لیکن پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں غالباً پھر عورتوں کو منع کر دیا گیا مسجدوں میں آنے سے، کیونکہ فتنہ مطلب بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ تو اب دیکھیں آج سے 1400 سال پہلے جب روک دیا گیا تو اب کتنا دور گیا گزرا ہے، تو یہ آپ سب کے سامنے ہے، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال ایک بہت زبردست ایک نیچے فضیلت لکھی ہوئی ہے، وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ سب سے پہلے جو نماز مطلب ہو رہی ہے، ایک جگہ جماعت ہو رہی ہے، تو سب سے پہلے جو اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے تو وہ امام پر نازل ہوتی ہے۔ تو پھر امام سے نازل ہونے کے بعد امام کے جو بالکل پیچھے کھڑا ہوتا ہے نا، بالکل اسٹریٹ پیچھے، تو اس پر اللہ کی رحمت آتی ہے۔ تو اس کے بعد دائیں طرف، پھر لیفٹ طرف جو نمازی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، پھر اسی طرح دوسری صف اور تیسری صف، یہ آخر تک یہ کام چلتا رہتا ہے رحمت نازل ہونے کا۔ اچھا یہ بھی، اور دوسری ایک اور روایت نیچے دی ہوئی آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ جو امام کے بالکل پیچھے کھڑا ہوتا ہے تو اس کے لیے 100 نمازوں کا ثواب اس کے لیے تکتب لکھا جاتا ہے، اور جو اس کی دائیں جانب ہوتا ہے اس کے لیے 75 صلاۃ، اس کے لیے 75 نمازوں کا ثواب لکھا جاتا ہے، اور جو لیفٹ طرف ہوتا ہے تو اس کو 50 صلاۃ، اس کو 50 نمازوں کا ثواب دیا جاتا ہے، اور پھر جو بقیہ ہوتے ہیں تو ان کے لیے 25 نمازوں کی جو فضیلت آپ نے پہلے بھی سنی تو ان کو یہ ملتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو جی ناظرین، یہ تھا آج کا ہمارا سبق۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو کچھ سنا اس پر عمل کر کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔